إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد محترم حاضرین، اس دنیا میں ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو توحید کا علمبردار بنایا کہ وہ توحید کی شمع کو دنیا میں روشن کرے، شرک کو سے خود بھی محفوظ رہے اور شرک کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے، شرک جس کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلمان کو دنیا میں بامقصد زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث اس لیے کیا اور یہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ آج یہ امت مسلمہ شرک کو ختم کرنے کے بجائے الٹا شرک میں مبتلا ہے یا شرکی اعمالوں کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کو سیکھیں، توحید کو سمجھیں۔ توحید کی ضد شرک ہے، تو شرک کو جاننا، شرک کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس کی برائی، اس کی تباہ کاریاں، کہ شرک کی کیا تباہ کاریاں ہیں، ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے۔ ابھی اگر پوچھ لیا جائے امت مسلمہ کا یہ حال ہے توحید کے تعلق سے کہ لوگوں کو توحید کی قسمیں نہیں معلوم، ظاہر سی بات ہے انہیں شرک کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہوگا۔ جب توحید میں وہ کچے ہیں تو شرک میں اور کچے ہوں گے۔ ابھی اگر پوچھ لیا جائے یا آپ کسی سے پوچھے کہ بھائی شرک کسے کہتے ہیں تو کیا بتایا جائے، کیا تعریف ہوگی اس کی؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اور کوئی کام یہ ایک عمومی طور پر یہی تعریف سب کے علم میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جتنے لوگ ابھی شرک کر رہے ہیں، اگر آپ جا کے دیکھیں کہ ان کو بتایا یہ عمل مت کرو شرکیہ، یہ عمل مت کرو شرکیہ ہے، تو وہ بھی شرکیہ ہی تعریف کریں گے۔ ایسا نہیں کوئی شرک کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، بلکہ شرک کو وہ شرکی سمجھتے ہیں۔ وہ جو عمل کر رہے ہیں نا، وہ صرف شرکی نہیں سمجھتے، اسے عین توحید سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شرکی جو تعریف ہم کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ بولے ہم شریک کر ہی نہیں رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر ہی نہیں رہے۔ آپ کیسے سمجھاؤ گے آپ اس کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہو؟ کیسے سمجھاؤ گے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں کسی کو اس کا ہمسر ہم پلہ ٹھہرانا، برابری کا حصہ دینا۔ شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ برابری کا حصہ دینا۔ اگر برابری کا حصہ نہیں دیے تو شرک نہیں ہوگا۔ تو وہ کیا بولتے ہیں؟ ہم برابری کا حصہ دیں گے، ہم ارے وہ تو اللہ ہے، ان سے سب چیزوں کو یہ تو اولیاء اللہ ہے، ان سے تو ہم سفارش کر رہے ہیں، یہی بولتے ہیں نا، ارے وہ تو اللہ ہے ہم۔ تو کیا ہوا؟ شرک کی جو تعریف معلوم ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ ہو یا بوڑھا،
سب کو معلوم ہونا چاہیے, سب کے ذہن میں ہونا چاہیے, کیونکہ شیطان انسان کے 24 گھنٹے پیچھے لگا. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اگر شیطان انسان کو شرک کی تعریف میں کہیں کوئی کمزوری کمی رہ گئی یا اس کے دل میں, اس کے ذہن و دماغ میں نئی بات رہی, تو شیطان اس کو کیا کرے گا, اس راہ پہ ڈال دے گا. اور یہ اصول معلوم ہی ہے کہ شرک چیٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. پھر بھی ہم شرک کی تعریف سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. جب چیٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے تو اس کی تعریف میں جو باتیں بیان کی گئی ہے ان کو بھی باریکی کو بھی جاننا ضروری ہے نا, ورنہ کس راستے سے آ جائے گا. تو شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات, صفات, اسماء و صفات میں, ربوبیت میں, الوہیت میں کسی کو اس کا ہمسر ہم پلہ ٹھہرانا, یا عبادت کی کسی قسم کو یا عبادت کے کسی حصے کو غیر اللہ کے لیے کرنا, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا, یا عقیدہ, قول و عمل جس کو شارع نے جائز کہا ہے اور وہ ثابت ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا توحید, ایمان اور اخلاص ہے. اور غیر اللہ کے لیے کرنا کیا ہے, وہ شرک ہے, کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات. اب روزی دینا کس کی صفت ہے؟ اب وہ صفت تو اس کو معلوم نہیں ہے نا, وہ دوسروں میں صفت دے دیا اس نے, وہ اولاد دیتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے, لیکن وہ کیا بول رہے ہیں, نہیں یہ کام وہ بھی کر سکتے, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی گنج بخش ہیں اور تمہارے خواجہ ہیں اور غریب نواز ہے وغیرہ وغیرہ. تو شرک کی تعریف کے تعلق سے ہر مسلمان کو چوکنا رہنا چاہیے. یہی راستہ ہے جہاں سے اس کی توحید سب سے قیمتی چیز, ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز کلمہ توحید, سب سے وزنی قیمتی چیز برباد ہو سکتی ہے, نقصان پہنچ سکتا ہے. اب ہم نے سمجھ لیا کہ شرک کی کیا تعریف ہے, تو اب ہم کو یہ جاننا ہے اور سمجھنا ہے کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے, یا بیان بھی کیا جا چکا تھا, آپ کے علم میں بھی ہوگا کون سا شرک کرتے تھے. وہ مشرکین مکہ کون سا شرک کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا؟ کیا مانتے تھے؟ ہاں نہیں, یہی دیکھیے, یہی سب سے بڑی کمی ہے, یا یہ بات پھیلائی گئی ہے واللہ عالم, میرے علم میں نہیں, جبکہ بات صریح قرآن کے خلاف ہے. قرآن کیا بتاتا ہے معلوم, کہ وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے, ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے, اسماء و صفات میں شرک نہیں کرتے تھے, وہ عبادت میں, توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے, یعنی وہ وسیلے والا شرک کرتے تھے. اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک واسطہ وسیلہ رکھتے تھے, نیک والے لوگوں کا. ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں, انبیاء بھی ہو سکتے ہیں, صالحین بھی ہو سکتے ہیں, ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو گناہ نہیں کرتی, دیوار, پیڑ, پودے, پتھر, تو وہ وسیلے والا شرک کرتے. سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ذرا پوچھئے ان سے کہ تمہیں زمین و آسمان میں روزی کون دیتا ہے. وَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, اور تمہارے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے, پوچھو ان سے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, کون ہے جو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے. پوچھیے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون تمام کاموں کی کرتا ہے, کون تمام کاموں کو کرتا ہے. تو کیا کہتے تھے, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, جھٹ کہہ دیا کرتے تھے اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں. یہ کتنی باتیں آئی, یہ روزی دینے والا کون, بولے اللہ. کانوں آنکھوں کا مالک کون, خالق کون, اللہ. زندہ کرتا کون, مارتا کون, موت کون دیتا, زندگی کون دیتا, اللہ. سارے کاموں کی تدبیر کون کرتا, اللہ. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے, یہ سارے کام کون کرتا ہے. تو پھر ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بارش یہ برساتا تھا, وہ یہ کرتا تھا,
کہیں چوک ہو رہی ہے؟ پھر سورہ مومنون میں آؤ، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. اس طرح پوچھو ان سے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے، یہ مال کس کا ہے، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، یہ پیڑ پہاڑ، یہ پراپرٹیاں، یہ کس کی ہے؟ بولے جھٹ کہتے تھے سیقولون للہ، اللہ کا. قل افلا تذکرون، پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ یہاں بھی کیا بات ہے کہ ربوبیت میں وہ کسی کو شریک نہیں مان رہے ہیں، نہیں مانتے. پھر سورۃ المومنون میں یہی ہے کہ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تو ذرا بتاؤ ساتوں آسمان کا مالک کون، عرش عظیم کا مالک کون؟ سیقولون للہ، جھٹ کہہ دیتے تھے اللہ. قل افلا تتقون، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر اسی سورہ میں بات فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. ذرا ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس کے لیے یہ ساری بادشاہت ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے سوا کوئی پناہ نہیں دیتا؟ تو سیقولون للہ، فوراً کہہ دیا کرتے تھے اللہ. تو قل فأنا تسحرون، تو پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ کتنی ساری آیتوں میں کیا وضاحت ہو رہی ہے کہ خالق، مالک، مدبر مشرکین مکہ کس کو مانتے تھے؟ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کرتے ہی نہیں تھے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ مشرکین مکہ شرک کب کرتے تھے، پہلے سمجھنا ضروری ہے. پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. جب یہ سمجھیں گے نا تو بات سمجھ میں آئے گی. مشرکین مکہ کبھی بھی تکلیف میں شرک نہیں کرتے تھے. مصیبت پریشانی ان پر آتی تھی تو شرک نہیں کرتے تھے، وہ تب خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ جب ان کو اس سے بچا لیا کرتا تھا، جب وہ خوشحالی میں آ جاتے تھے، تکلیف سے ابھر جاتے تھے، تب وہ شرک کرتے تھے. تو اس سے ہی بات کیا سمجھ میں آئی کہ اگر بارش نہیں ہو رہی تو یہ تکلیف ہوئی، تو وہ تو تکلیف میں خالص اللہ کو پکارتے تھے، دوسرے کو تو پکاریں گے نہیں. بارش نہیں ہونا، سوکھا پڑ جانا تکلیف ہے نا، تو خالص کس کو پکارتے تھے؟ تو وہ صرف وسیلے والا شرک کرتے تھے. کون سا شرک؟ کہ اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کیا رکھتے تھے؟ نیک صالحین، ملائکہ، فرشتوں کا، نیک لوگوں کا، پیڑ پودے، پتھر، کسی کا بھی وسیلہ رکھتے تھے. سمجھتے تھے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، یہ ہماری سفارشی ہے، یہ ہماری بخشش کروائے. تو اس لیے ان کے شرک کا جو رد کیا گیا، تو ان کے رد میں جو باتیں کہی گئی قرآن حدیث میں، وہ کیا کہی گئی کہ پکارا صرف کس کو جائے گا؟ اللہ کو. یعنی وہ دعا اللہ کے سوا دوسرے سے بھی کرتے تھے. کن سے کرتے تھے؟ جو نیک و صالحین لوگ تھے، چاہے ملائکہ ہو، انبیاء ہو، فرشتے ہو، گزرے ہوئے لوگ ہوں، مردے ہوں، قبر والے ہوں. یعنی پکارا کس کو جائے گا؟ صرف اللہ کو. کس کا رد ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ. ایک نظر و نیاز کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے. یعنی وہ اللہ کے نیک بندوں کو خوش کرنے کے لیے بھی نظر و نیاز کرتے تھے. منتیں کس کے لیے مانی جائے گی؟ اللہ کے لیے. تو منتیں کیوں مانتے تھے؟ تاکہ اللہ کے نیک بندے کیا کریں؟ خوش ہو جائیں. اور دعا کس سے کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ. تو یہی ان کے شرک کا رد تھا. تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے وہ کائے میں کرتے تھے؟ وسیلے والا شرک. اب مسئلہ جو کہ اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ اے اللہ ہماری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. امت مسلمہ کی بڑی اکثریت یہ دعا کرتی ہے، ہر مسجد میں ہوتی ہے. اہل حدیث کی مسجد کو چھوڑ کر ہر مسجد میں یہ دعا ہوتی ہے نا، ہوتی ہے نا. تو پھر مشرکین مکہ کے شرک میں اس میں کیا فرق ہے؟ وہ کون سی دعا کرتے؟ بات تو سمجھے. میں نے کیا کہا تھا آپ سے پہلے کہ ایک شرکیہ ہے اور ایک وسیلہ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت. بدعت اسے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بعد کے زمانے میں اس پر خوب بحث ہوئی، خوب اختلاف ہوا کہ اس الفاظ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں، تو اس کو بدعت کہا گیا.
کیا کہا گیا؟ کیونکہ اس میں نیت نہیں ہوتی. اس میں کیا نہیں ہوتی؟ نیت نہیں ہوتی. لیکن یہ مقلدین یا جو کہے کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، وسیلہ لگاتے ہیں، ان کے لیے فائدہ مند چیز نہیں ہے، ان کے لیے بدعت نہیں ہے. ان کا مسئلہ سیدھے سیدھے مشرکین مکہ والا ہے. یہ بدعت کس کے لیے ہوگی؟ اہل حدیث کے لیے ہو سکتی ہے، ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسا الفاظ ادا کرے، اور لوگ کرتے بھی ہیں، جیسے میں کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا قبول فرما. تو یہاں اگر میری یہ نیت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اس کے ذریعے اے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا قبول فرما، تو یہ وسیلہ کیا ہے؟ جائز ہے. نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، یہ نیک عمل ہے. تو نیک عمل کا وسیلہ لگانا جائز ہے. تو اس طرح کے الفاظ جو بعد میں ہونے لگے تو اسے بدعت کہا گیا. کیا کہا گیا؟ بدعت. لیکن چونکہ آج کل جو عمل کیا جا رہا ہے وہ نام بدعت کا بولتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ جیسے میں یہ بات کہوں، زبان سے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، زبان سے کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ بولے کہ زبان سے میں نہیں مانتا، لیکن آپ کا طرز عمل اس کے مخالف ہو تو زبان سے ایک بات کہتا ہے آدمی، وہ مانی جائے گی یا اس کا طرز عمل دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ طرز عمل سے پتہ چلتا. کوئی آدمی تھوڑی بولتا میں شرک کرتا ہوں، کوئی آدمی تھوڑی بولتا میں بدعت کرتا ہوں، بولتا ہے نہیں، بولتا ہے تو ہی اس کے طرز عمل سے پہچانا. کوئی بولتا ہے میں قرآن کا انکار کرتا ہوں، نہیں، اس کے طرز عمل سے پہچانا جائے گا. پھر طرز عمل وسیلے کے تعلق سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شرک تک لے جاتا ہے. کیونکہ جب اس مسئلے میں بحث کرتے ہیں نا، تو اگر یہ مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ دعا کی جائے، کبھی کر لیے تو یہ بات کون بولے گا؟ جس کا طرز عمل وہ والا نہیں ہے. وہ طرز عمل کیسا ہے کہ بھائی اس عقیدے کو ہم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس عقیدے کو ہم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ساری اٹھا پٹک کر دیتے ہیں. ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ عمل نہ کرو، ایک عام آدمی کے لیے تو خاص طور سے نہیں. جیسے کوئی آدمی، جیسے ان کی کتابوں میں لکھے نا دیوبندی علماء نے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو اس سے بہتر ہے کسی جانور وانور کا خیال آ جائے تو بہتر ہے. کیوں کہا یہ بات؟ کیوں کہی یہ بات؟ لکھی کیوں گئی؟ کیوں کہی گئی؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں شرک کا خدشہ ہے. کس کا خدشہ ہے؟ شرک سے بچانے کے لیے اتنی سخت بات لکھ دی جو کہ گستاخی ہے، نہیں لکھنا چاہیے، نہیں لکھنا چاہیے. تو انسان جب جلا علم ہوتا ہے نا، ایک آدمی بریلوی سے پوچھا اگر بھائی تم درود پڑھتے ہو؟ بولا ہاں پڑھتے ہیں نماز میں. تو کیسے پڑھتے ہو؟ تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی ہماری بات سن رہے. ہم درود پڑھتے اس نیت سے نہیں پڑھتے. ہم اس نیت سے پڑھتے کیا کہ اللہ کے نبی ہماری بات سن رہے اور ہم اللہ کے نبی کو سلام پہنچا رہے، اللہ کے نبی ہمارا سلام سن رہے. نہیں، ہم تعلیماً پڑھتے. لیکن ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی سن رہے ہیں. تو یہ وسیلے کے تعلق سے اس طرح کی دعا کرنا تو یہ اسی کے لیے مفید ہے یا اسی کے لیے ہو سکتا ہے جس کو پورا مسئلہ معلوم ہو. جس کو معلوم نہ ہو اس کو تو اس سے بچنا چاہیے، کہ کب شرک ہو جائے گا، کب شبہ پیدا ہو جائے گا معلوم نہیں. تو یہ لوگ جو صدقے طفیل والی بات لگاتے ہیں تو ان کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس بات کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے، انہیں خوش کرنا ہے. اگر خوش کرنا مقصود نہیں ہے تو چھوڑ کے بتا، چھوڑے گا وہ؟ چھوڑے گا نہیں. چھوڑے گا کون؟ جس کا عقیدہ نہیں ہوگا. جب حضرت عمر نے دیکھا سنگ اسود، تو ایک پتھر ہے، اگر میرے نبی کا حکم نہیں ابھی تجھے چورا کر دیتا. ہاں، کوئی قبر پوجنے والا قبر کو ایسا بولے گا؟ وہ اس کا طرز عمل کیا ہے؟ قبر پوجنا. لیکن وہ منہ سے نہیں بول رہے. اپن اس کو بولیں گے بھائی تیرا عمل قبر پوجنا ہے، تو نہیں ہم تھوڑی، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے. اچھا نہیں، اچھا توڑ کے بتا. توڑے گا؟ توڑنے کا جملہ بھی ادا نہیں کر سکتا، توڑنا تو بہت دور کی بات ہے. تو جس کا عقیدہ ہوگا نا وہ فوراً اپنے عقیدے کی وضاحت کرے گا، اس سے احتیاط برتے گا. لیکن یہاں لوگوں کو توحید ہی نہیں معلوم، مشرکین مکہ کا وسیلہ ہی نہیں معلوم. تو ایسی صورت میں ایسا وسیلہ لگانا
خود وہ بدعت کفر کی قاصد بن جاتی ہے اور انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ کفر تک کھینچتے ہو. تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے توحید سیکھیں، شرک کو جانیں. یہی دو سب سے خاص چیز ہے. انسان کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی اگر چاہیے اسے تو کیا ہے وہ؟ توحید سیکھے اور شرک سے بچے. توحید کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے بتایا گیا تھا. کیا فائدہ ہے توحید کا؟ توحید مضبوط ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک فضیلت بتاؤ توحید کی. توحید کی فضیلت بتاؤ بھائی. توحید کی فضیلت بتاؤ. اللہ، ماشاء اللہ. توحید کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ عرش سے جڑ جائے. یہ اتنی آسان فضیلت ہے، بار بار بتائی جاتی ہے، ہم یاد نہیں رکھتے. یہ ایک احساس ہے، ایک خوبصورت احساس جو آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا کیسے بھی حالات میں. بھائی میری کون سن رہا ہے؟ شیطان کیسے مایوس کرتا ہے؟ ارے تیری کون سنتا ہے؟ تیری بیوی نہیں سنتی تیری. کوئی بول دے اپنے کو یار تمہاری بیوی نہیں سنتی، آدمی کے دل پہ کیا بیتے گی؟ تو جب اسے یہ احساس ہو جائے کہ میری اللہ سنتا ہی نہیں، کتنا مایوس ہوگا. تو یہ سوچنا ہے کہ میری تو ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ ہو، اس کے حوصلے کو کتنا، اس کے کانفیڈینس کو کتنا بڑھا دے گا. تو یہ توحید کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہو جاتا ہے. اور شرک کی تباہ کاری اگر بیان کرنا چاہیں ہم تو کیا ہو سکتی ہے بتا؟ شرک کی تباہ کاری اگر بیان کرنا ہو ایک دو جملے میں تو کیا ہو سکتا؟ وہ آیت ہے نا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان سے گرے اور جھاڑ میں اٹک گئے، کسی نے اٹھایا، پرندے نے ان کو پھینک دیا وغیرہ. لیکن شرک کی ایک تعریف یہ ہے کہ آدمی تباہ و برباد ہی رہتا ہے. اپنی زندگی میں جو شرک میں مبتلا رہتا ہے اس کی زندگی میں وہ تباہ اور برباد رہتا ہے. یہ آسان سی تعریف ہے. آج امت مسلمہ جو تباہ و برباد ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اکثریت مشرکین مکہ کے اعمال کر رہی ہے. اکثریت کیا کر رہی ہے؟ مشرکین مکہ کے اعمال کر رہی ہے. جو آج ہم دنیا میں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ بے وزن ہے. اور وہ چند تھے تو پورے عرب پر غالب ہو گئے تھے، وہ کافی تھے. اور ہم کروڑ ہونے کے بعد سمندر کے جھاگ کی طرح ہو گئے. تو شرک کی تباہ کاری ہے کہ وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی. تو ضرورت اس بات کے محترم حاضرین کہ ہم خود توحید سے اپنا تعلق جوڑیں، شرک سے محفوظ رہے، لوگوں کو شرک سے بچائیں. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف شرک کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ہر طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو شرک ختم کرنا تو بہت دور کی بات، شرک کو جاننے کے لیے بھی ابھی اگر بیان رکھ دیا جائے کہ بھائی شرک کے اوپر ہے تو آدھی پبلک غائب ہو جائے گی. جیسے بہت معلوم ہے اس کو توحید کے بارے اور شرک کے بارے میں بہت سب کچھ معلوم ہے، انہوں نے بہت کچھ کر لیا ہے اور اتنے جھنڈے گاڑ دیا ہے کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں. جبکہ سب سے زیادہ ضرورت اس کو خود ہے. ہماری سب سے بڑی غلطی اور کیا ہے کہ چیریٹی بگن ایٹ ہوم، اور وہ ہے نا گھر بیچ کے تیرت کرنے والی کہاوت. خود کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی ہم کو فکر ہے. پوری دنیا شرک سے محفوظ ہو جائے، پوری دنیا توحید والی بن جائے اور میں خود نہیں. اس کی ایک مثال کیسے تو معلوم ہے؟ ابھی اب کوئی درس دو، کچھ بھی کرو تو ہر بڑا چھوٹا یہ کیا کوشش کرتا ہے؟ بھائی میرے بچے کو دیندار بنا دو. اچھا بھائی تو نہیں بنے گا؟ میرے بچے کو سب سکھا دو، میرے بچے کو دیندار بنا دو، میرا بچہ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے وہ تو صحیح ہے بھائی، تیرے لیے دینداری ضروری نہیں ہے. پائے جا رہا ہے نا معاشرے میں. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلے خود سے چیریٹی بگن ایٹ ہوم، پھر دوسرے پر. تو یہ کمزوری آئی کیوں؟ توحید و شرک سے ہم دور ہو گئے. توحید و شرک کے تعلق سے ہم نے سوچنا، غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دیا. تو فلسفے کی طرف آدمی تھوڑا سا جاتا ہے تو کدھر چلا جاتا ہے؟ الہاد کی طرف چلا جاتا ہے.
اور فلسفے میں تھوڑی سی غور و فکر اسے مذہب کی طرف کر دیتی. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے وہ کون سا کرتے تھے؟ عبادت والا، ربوبیت والا شرک وہ نہیں کرتے تھے. اور اس پر ایک یہ تو میں نے 5 ہی آیتیں 4 ہی آیتیں پیش کیا ہوں، اور ایک شمار آیتیں اور حدیثیں ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے باقاعدہ، اس میں تو یہ الفاظ ہیں: اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے جسے تو نے بنایا. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، سوائے ایک شریک کے جسے تو نے بنایا ہے. وہ تو کیا بولنا مشرکین مکہ کہ ایک ہی شریک ہے. ابھی آپ لوگوں نے کیا بیان کیے تھے کہ بارش برسانے والا الگ، یہ الگ بولے تو بہت سارے ہو گئے نا، 360 بول رہے نا. تو پھر یہ مسئلہ کیا تھا؟ صحیح مسلم کی روایت میں جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، وہ تو کسی بھی شریک مان ہی نہیں رہے. ربوبیت اسماء و صفات اس میں وہ صرف ایک شریک مان رہا ہے. وہ کون سا مان رہا ہے؟ جس کو تو نے بنایا، عطائی والا، جو بریلی بولتے ہیں نا عطائی. یہ عطائی والا مشرکین مکہ کا جملہ ہے. یہ وہ اس حدیث میں عطا کس نے کیا، کس نے بنایا وسیلہ؟ یہ وہ وسیلے والا ہے. کون ہے؟ یہی تیرے نیک بندے، یہی تیرے انبیاء ہے، ملائکہ ہے. ایک ہی ہے بس جو ہماری سفارش کر سکتے، ہمارا بیڑا پار لگا سکتے. باقی ہم تیرے ہی بندے. مشرکین مکہ باندھ ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، بس ایک ہی ہے جسے تو نے بنایا. تو یہ اصل میں شرک ان کا تھا. اور یہ شرک میں وہ بہت آگے بڑھے، اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے اس کے بت تک بنا دیے، پتھروں کے بت بنا دیے، قبے بنا دیے، مزار بنا دیے. یہ وہی شرک ہے وسیلے والا جو بڑھتے کیا ہوا؟ ایک درخت بن گیا. لیکن شرک کی اصل بنیاد کیا تھی؟ وہ کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو رکھنا ایک زبانی طور پر. اب اس میں آدمی زبانی طور پر کب تک کرے گا؟ کوئی ثبوت بھی تو ہو نا. پلاؤ قبر بنا دیتے، آؤ مورت بنا دیتے، آؤ قبا بنا دیتے، آؤ کچھ بنا دیتے. تو یہ اس میں وہ بڑھتے گئے. کس میں بڑھتے گئے؟ یہ ہندو جو پوجا کرتے ہیں نا، یہ بھی وسیلہ ہی ہے. ہندو کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو یہ بولتا ہے کہ اوم جو ہے وہ الگ ہے اور یہ سب اس کے اوتار ہیں، اس کے نیک بندے ہیں. وہ یہی کرتے ہیں نا. تو ان کا جو پوجا پاٹ ہے وہ اصل میں وسیلہ ہی ہے. کون سے وسیلہ ہی ہے وہ؟ پیڑ پتھر پودے کیا ہے؟ یہ بے جان مخلوق ہے، یہ گناہ نہیں کرتے. ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی انسان تو گناہ کر سکتا ہے نا. تو گناہ کرنے والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ برا. جیسے خود گناہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو بہت برے ہیں، اللہ تعالیٰ بھگوان اوپر والا ہم سے محبت نہیں کرے گا. لیکن یہ کیا ہے؟ گناہ نہیں کرتے پیڑ پودے پتھر، یہ ندی نالے، یہ صاحب، یہ مطلب بے گناہ مخلوق ہے، ان کو خوش کرو. یہ اللہ رب العالمین سے، ہمارے مالک سے، ان کے بھگوان سے ان کی سفارش کرا کے ان کو نجات دے دیں گے، ان کا بیڑا پار لگا دیں گے. تو مشرکین مکہ کون سا شرک کرتے تھے؟ عبادت والا. یہ ہمیں ہمارے بچوں کو گھٹی کی طرح گھول کر پلانا ہے اور اس کو سیکھنا سمجھنا ہے. سب یہاں پر بات ختم کرنا ہے کہ ہاں چلو آج اتنا سمجھ گئے، تو شیطان بھلا دے گا. کیونکہ شرک کا معاملہ ہے نا، شیطان تو یوں بھلا دے گا انسان کو، اس کے ہلکے میں بھی نہیں لینا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ بنانے، توحید پر عمل کرنے، شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا بالکل نہیں.